جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعونی اپنی بری خصلت سے باز نہ آئے اور سرکشی پہ جمے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو عرض کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ تم ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے ہمارے پاس کیسی بھی نشانی لے آؤ، ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ہٹ دھرمی تھی اور یہ ڈھیٹ پن تھا۔ دس از نون ایز stubborn attitude, intransigent، اڑ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا رب فرعون زمین پر بہت سرکش ہو گیا ہے، عہد شکنی کرتا ہے، اس کو عذاب میں گرفتار فرما۔ تو کالی بدلی آئی، بہت گہرا کالا بادل آیا اور وہ کالا بادل چھا گیا اور اس سے پانی برسا۔ اتنا میਂہ برسا کہ وہ لوگ ڈوب گئے، ان کے کندھوں تک پانی آ گیا، گھر پانی سے بھر گئے۔ تو انہوں نے پھر عرض کی کہ اس طریقے سے یہ عذاب ہم سے ٹالیں، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ تو دیٹ واز دا پیریڈ آف 1 week، ہفتے سے ہفتے تک وہ پانی رہا اور وہ پانی پھر اتر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کر دی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ بنی اسرائیل والوں کے گھر قبطیوں کے گھر کے قریب ہوتے تھے۔ قبطی واز دا قوم آف فرعون، اور قبطی کے گھر ڈوب جاتے تھے، بنی اسرائیل کے گھروں میں پانی نہیں آتا تھا۔ تو 1 ہفتے کے بعد جب ان سے یہ عذاب ٹلا تو اس کے بعد پھر بڑی کھیتیاں ہوئیں، بڑا سبزہ آیا اور بہت زیادہ خوشحالی آ گئی۔ تو وہ بدبخت یہ کہنے لگے کہ وہ جو بارش تھی وہ تو ہمارے لیے رحمت کا سامان بن کر آئی، وہ عذاب نہیں تھا، وہ تو ہمارے لیے رحمت کا سامان بن کر آئی۔ اس بارش کی وجہ سے تو دیکھو ہماری کھیتیاں اتنی اچھی ہو گئیں۔ یہ مزید نافرمانی انہوں نے کی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیاں بھیجیں۔ یہ ٹڈیاں بہت تعداد میں آتی، ان کے دروازوں کو کھا جاتی، ان کے مال کو کھا جاتی، ان کے کپڑوں میں گھس جاتی۔ اور اس پر انہوں نے پھر دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ یہ بھی 1 ہفتے تک یہ ٹڈی کی مصیبت میں مبتلا رہے اور پھر کہنے لگے کہ ہمیں اس عذاب سے نجات دلائے۔ اس کے بعد جو کا یا پسو کا، یہ بہت چھوٹا کیڑا ہوتا ہے، اس کا عذاب آیا کیونکہ انہوں نے پھر نافرمانی کی، اور یہ ان کے کپڑوں میں گھس جاتا، ان کی بھووں کو، پلکوں کو کھا جاتا، ان کے جسم کو کاٹتا، ان کے سامان کو کھا جاتا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ وہ 10 بوری اگر لے کر جایا کرتے گندم تو 10 بوری میں سے صرف 3 بوریاں واپس آتی، باقی سارا وہ پسو کھا جاتا تھا۔ حالات وہی تھے کہ بنی اسرائیل کے گھر بھی ساتھ تھے، قبطیوں کے گھر بھی ساتھ تھے۔ فرعونیوں پہ یہ عذاب آتا، بنی اسرائیل پر نہ آتا۔ انہوں نے پھر اس کے بعد توبہ کی اور اب پھر انہوں نے عہد شکنی کی اور خبیث عمل شروع کیا۔ تو 1 مہینے کے بعد ان پہ مینڈک کا عذاب آیا۔ ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک بھر گئے، کپڑوں میں، چولہوں کے اوپر مینڈک آ جاتے، چولہا ہی نہ جلتا، اور پھر پانی کے اندر، کھانے میں مینڈک ہی مینڈک ہو جاتے۔ یہ بھی عذاب الہی تھا۔ انہوں نے پھر توبہ کی اور پھر ان سے کہا کہ اے موسیٰ ہمیں بچا لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو پھر وہ بچ گئے۔ پھر نافرمانی کی، اور اب جو نافرمانی کی تو ان پہ خون کا عذاب آیا۔ دریائے نیل پورا خون ہو گیا، چشمے خون کے ہو گئے، ندیاں خون سے بھر گئیں، پانی پینے کے لیے نہیں رہا۔ تو انہوں نے پھر دعا کی کہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے۔ تو قرآن مجید کے اندر یہ سارے عذابات کا ذکر ہے، تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور پسو اور جوئیں اور مینڈک اور خون کی جدا جدا نشانیاں بھیجیں۔ انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ جب ان پر عذاب آتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر آپ ہم سے عذاب اٹھا دو گے ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب عذاب اٹھتا دوبارہ وہی روش ہو جاتی۔ Remember there are 2 principles in this world since from the first day. One is carrot and one is stick. 2 طریقے ہوتے ہیں کام لینے کے، ایک کیرٹ ہے، ایک سٹک ہے۔ کیرٹ مینز گاجر دکھا کے چلا لیں یا ڈنڈا مار کے چلا لیں۔ اور عذابات کی مصیبت میں مبتلا کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل پسیج جائے، دل نرم پڑے، انسان اس چیز کو دیکھے اور اس کی طبیعت مائل ہو اچھے کام کی طرف۔ لیکن فرعونیوں کے اندر ایسے کوئی سائن نظر نہیں آئے، نہ وہ شکر کرتے تھے، نہ وہ رب کی بارگاہ میں رجوع کیا کرتے تھے۔ ریممبر دیز 2 things، شکر اور دعا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔
کبھی زندگی میں ان دونوں کو نہ چھوڑنا، محرومی کو نہیں بلکہ نعمت کو دیکھیں، لدے ہوئے ہیں آپ نعمتوں کے اندر، اس کا شکر ادا کریں۔ اور دعا بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ڈونٹ میک دعا این ایمرجنسی کانٹیکٹ۔ دیکھیں یہ موبائل پڑا ہوا ہے، میں کروں ابھی 1122 کو فون، کوئی تک تو نہیں بنتی نا، ابھی کوئی مرا نہیں، کوئی گرا نہیں، کوئی حادثہ نہیں ہوا، کوئی انکانشیس نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ 1122 از این ایمرجنسی کانٹیکٹ اینڈ آئی ول ڈو دیٹ وین سم ایمرجنسی ول اکر۔ کوئی ایمرجنسی ہوگی تو ایمرجنسی کانٹیکٹ پہ رابطہ کیا جائے گا۔ آپ لوگوں نے، ہم نے دعا کو بھی ایمرجنسی کانٹیکٹ بنا لیا کہ جب کوئی ایمرجنسی ہوگی تب دعا مانگیں گے، نہیں، یہ لائف سٹائل بنائیں، ہر وقت دعا مانگیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے بندے کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے کک پڑتی ہے، پھر اللہ کے پاس آتے ہیں، اور جو وقت پڑھنے پر ہی اللہ کو یاد کرتا ہے، یاد رکھنا وہ دونوں صورتوں میں اللہ کو بھول جائے گا، کام ہو گیا تب بھی، نہ ہوا تب بھی بھول جائے گا۔ دعا از ناٹ این ایمرجنسی کانٹیکٹ، دعا مسٹ بی یور لائف سٹائل۔ اور پریشر نہ ڈالے، پریشر نہ رکھے کہ صبح دعا مانگی رات تک تجوری بھر جائے، ابھی دعا مانگی تو 2 گھنٹے کے بعد شفا مل جائے، یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ دعا کو لائف سٹائل بنائے۔ فرعونی بدبخت تھے اور وہ اتنی زیادہ عذابات کے بعد بھی نہ مانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے فرعون، جھوٹ بولتا تھا، پروپیگنڈا کرتا تھا، لیکن وہ اپنی قوم کو کہتا تھا میں ان کو قتل کر دوں گا۔ قوم کے بڑے لوگ یہی کہتے تھے، جو اہم لوگ تھے، کہ نہ ان کو قتل کرو۔ اس کو بھی دل سے پتا تھا نشانیاں سب سچ ہیں۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ فرعون کا چچا زاد بھائی کھڑا ہوا، اس نے ایڈھیر کیا ان کے موقف کو، اور اس نے اوپنلی یہ کہا کہ دیکھو اے میری قوم، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف جھٹلاتے ہو بلکہ ان کو قتل کرنے کی بات کرتے ہو۔ پرانی قوموں کے عذابات دیکھو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا گیا، پانی کا عذاب آیا، عاد و سمود کے اوپر چنگاڑ آ گئی، کسی کے اوپر آندھی آئی، کسی کے اوپر آگ برسی۔ تم جو روش اختیار کیے ہوئے ہو، یاد رکھو یہ تمہیں نقصان دے گی۔ یاد رکھیں عذاب اللہ تعالیٰ کا یہ بہت کڑا ہوتا ہے۔ جس جگہ پر عذاب آتا ہے ان کی نسل منقطع کر دی جاتی ہے، نسل آگے نہیں چلتی۔ جس قوم پہ عذاب آئی وہ ختم ہو گئی۔ اور جب عاد و سمود کی کھنڈرات کے پاس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، آپ نے صحابہ سے کہا تھا جلدی جلدی یہاں سے گزر جاؤ، یہ عبرت کی جگہ ہے۔ اور ان قبطیوں کو کہا جا رہا ہے، وہ جو نیک بندہ کھڑا ہوا، کوئی کہتا ہے کہ وہ چچا زاد بھائی تھے، کوئی کہتا ہے کہ وہ عام مومن تھے، انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ وہ چچا زاد بھائی تھے فرعون کے۔ انہوں نے کہا تم اپنی گندی روش سے ہٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو۔ تم کہتے تھے یوسف علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے اور ان کے بعد دین نہیں چلے گا، جبکہ ان کے بعد دین چلا، اللہ نے اپنے رسول بھیجے۔ جب فرعون نے یہ دیکھا کہ یہ باتیں ایسی کر رہے ہیں کہ لوگوں کا رجحان ان کی طرف ہوتا چلا جا رہا ہے، تو وہ ڈر گیا، گھبرا گیا۔ قرآن مجید میں آیا، اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا اے حامان، میرے لیے اتنی بڑی عمارت بنا کہ میں آسمان کے رستوں سے جا کر دیکھوں موسیٰ کا رب کون ہے۔ مطلب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جسم ہے اور کسی جگہ پر مکان کے اندر ہے، تو میں جا کے دیکھوں، رب تو میں ہوں، تو میں جا کے دیکھوں موسیٰ کا رب کیسا ہے۔ حامان وزیر تھا، اور حامان نے پھر گارے کے اوپر اینٹ بنائی۔ تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے اینٹ نہیں بنی تھی، دس واز دا فرسٹ برک فارمیشن، یہ پہلی اینٹ بنائی گئی دنیا میں۔ اور ہزاروں ورکرز کو لے کے اس نے اتنی بڑی عمارت بنائی، اتنا بڑا ایک ٹاور بنایا کہ اس سے پہلے دنیا میں اتنی بڑی عمارت نہیں بنی تھی۔ اور فرعون یہ کہتا ہے کہ میں جا کر دیکھوں کہ وہ موسیٰ کا رب کدھر ہے۔ Now just you can see what Pharaoh is doing. This is a propaganda war. اب دیکھیں، سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو واضح نشانیاں بتائیں رب تعالیٰ کے حوالے سے، نہیں مانا۔ پھر اپنے جادوگروں کو کہنے لگا، اپنے مشیروں کو، کہ یہ ہماری سلطنت پہ قبضہ کرنے آ گئے، اور پھر مزید پروپیگنڈاز کرتا رہا۔ ہر دور میں ایسا ہو، اور اب یہ بات کوئی اور ہو رہی ہے، اور وہ مینار بنا کے کہہ رہا کہ میں اوپر دیکھ کے آتا ہوں، کیا کرتا ہوں، عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے۔ This propaganda war has always been there.
یہ 6th کالم وار ہمیشہ سے رہی ہے دنیا کے اندر. وہ بھی یہ کر رہا ہے, آج بھی یہی ہو رہا ہے. آج دیکھ لیں آپ کے ارد گرد کیا ہے. آپ کو اپنے اصل مقصد سے ہٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا. ایک ورڈ ہے انگلش کا, غور سے سنیے گا, یوبیکٹس. دس ورڈ از یوبیکٹس. بہت سے لوگ آپ میں سے اس ورڈ کو جانتے ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایوری ویئر, ہر طرف. یوبیکٹس, ہر طرف پھیلی ہوئی چیز. اور ایک اور ورڈ ہے اسیمیلیٹ. اس کا مطلب ہے ایبزارب, جذب کرنا. یوبیکٹس, اسیمیلیٹ, ہر طرف جو چیز پھیلی ہے اس کو اپنے اندر ایبزارب کرنا, جذب کرنا. دیکھیں میرے سامنے کلپ ہے, میرے سامنے ایک تصویر ہے, میں اس کو دیکھ رہا ہوں, اس کے اندر سے ایک میسج مجھے جا رہا ہے, میرے کانوں کے اندر جا رہا ہے, میری آنکھ سے اندر جا رہا ہے, وہ میسج جا رہا ہے. میں اسی میسج میں کھبا ہوا ہوں, اسی کو مان رہا ہوں, ایکسپٹ کر رہا ہوں. میرے ان دو کانوں کے درمیان جو 1.5 کلو کا دماغ پڑا ہوا اس کا کوئی کام نہیں ہے. وہ نہیں سوچ رہا, جو میسج مجھے مل رہا ہے میں اسی کو مانتا چلا جا رہا ہوں. اور ایک ورڈ ہے ڈبل تھنک, جھوٹ کو ماننا. مجھے پتا ہے جھوٹ ہے لیکن میں مان رہا ہوں. کیوں؟ میرے موبائل پہ وہی جھوٹ ہے, ٹی وی کھولوں وہی جھوٹ ہے, باہر نکلوں سڑک کے کنارے بڑے بورڈ پر وہی جھوٹ ہے, اخبار کھولوں وہی جھوٹ ہے, کاروبار میں آؤں تھڑے پر وہی جھوٹ ہے, کاروبار میں جاؤں, میں آفس میں جاؤں, تعلیمی ادارے میں جاؤں, ہر طرف وہی جھوٹ ہے. میں مجبور ہو گیا وہ جھوٹ کو سچ ماننے کے لیے. میری رگوں میں چلا گیا وہ جھوٹ, میری ہڈیوں میں اتر گیا وہ جھوٹ. اور ستم یہ کہ اب اتنا وہ جھوٹ بڑھ گیا کہ اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے پورا معاشرہ لگا ہوا ہے. کوئی بڑا مشہور آدمی ہے وہ بھی جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے دلیلیں دے رہا ہے, اور ایک عام مزدور ہے وہ بھی جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے دلیلیں دے رہا ہے. ایوری ویئر پرولیفک ہو گیا. اس جھوٹ نے زندگی برباد کر دی ہماری. وہ جھوٹ کیا ہے؟ وہ جھوٹ یہ ہے کہ تم اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک تم سلم سمارٹ نہیں ہو جاؤ گے فلاں ماڈل جیسے. وہ جھوٹ یہ تم اس وقت تو خوش نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا چہرہ فیئر اور صاف نہیں ہو جائے گا اس ماڈل جیسا. تو یہ صابن لو, یہ چیز کرو. رومن سرکس بنی ہوئی ہے. رومنز میں ایسے ہوتا تھا, جب کوئی بادشاہ کے خلاف بولتا تھا نا اس کو اٹھا کے سرکس میں پھینک دیتے تھے. وہاں عورتیں تھیں, ڈرامے ہو رہے تھے, وہاں کھیل کود تماشے ہو رہے تھے. اب وہ بندہ اس کے اندر ایسا کھب جاتا تھا کہ اس کو بھول ہی جاتا تھا بادشاہ سے مجھے کیا اعتراض ہے. دس از رومن سرکس. ہر طرف یہ جھوٹ پھیلا ہوا ہے. بڑا جھوٹ بولو, بڑا جھوٹ بولو, آسانی سے, آرام سے, سمپل طریقے سے اس کو پھیلا دو, اور اتنا بولو کہ وہ جھوٹ سچ کو نکل جائے. آج ایک زوجہ اپنے شوہر کا مقابلہ اپنے والد سے کر رہی ہیں. وہ دیکھو تو صحیح, وہ والد کی عمر 50-55 سال ہے, ان کا علم, ان کا تجربہ, ان کی قربانیاں, اتنا سفر کرنے کے بعد آج وہ اس قابل ہوئے کہ آپ کو کچھ دے سکے. یہ 26 سال کا لڑکا کیا دے دے گا ایک دم آپ کو؟ اپنے اس گھر کا مقابلہ اس گھر سے نہ کریں, اپنے اس دسترخوان کا مقابلہ اس دسترخوان سے نہ کریں, اپنے اس گھر کے رشتوں کا اور رویوں کا مقابلہ اس گھر کے رشتوں اور رویوں سے نہ کریں. آپ یہاں آ گئی ہیں, خوش ہو, اب نہیں خوش ہو رہی, کھینچ کے خوشی کو لائیں. یہاں خوش ہو, یہاں رہنا ہے آپ نے, یہاں خوشی ہے, اسی پارٹنر کے ساتھ خوشی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں گھروں کی ادھر ادھر بتانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو ایمانت میں خیانت ہوتی ہے, دوسرا روتی ہوئی آنکھیں, مرجھائے ہوئے چہرے, ہر وقت شکایتیں. وہ ماں باپ ہیں, ایموشنلی بلیک میل ہو جاتے ہیں, وہ منصف نہیں بنتے, فریق بن جاتے ہیں, غلط فیصلہ کر دیتے ہیں. مت سمجھے کہ وہ ہوگا سب کچھ جو انسٹاگرام پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر آپ سوشل میڈیا کی نظر سے دنیا کو دیکھتے ہیں, اگر آپ سوشل میڈیا کی نظر سے دنیا کو دیکھتے ہیں تو آپ کو تو یہ لگے گا سب بڑے خوش ہیں, سیرے کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے, نہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو آپ چاہتے ہیں نا 2 منٹ میں بن جاتے ہیں. وہ تصویر کو ٹچ کرتے ہیں نا ایسے کر کے, وہ تاج آ جاتا ہے, تارے گرنے لگ جاتے ہیں, رنگورا ہو جاتا ہے. شہرت, مقابلہ حسن کا ہر طرف پھیلا ہوا ہے. اصل زندگی میں بھی یہی مقابلہ ہے, لیکن اصل زندگی میں ہم پکڑے جاتے ہیں, نظر جو آ رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پہ تو پتہ ہی نہیں لڑکی کون ہے, لڑکا کون ہے, امیر کون ہے, غریب کون ہے, جو مرضی کاپی پیسٹ چلتا رہتا ہے. آپ سمجھتے ہیں فری ہے, اور فری کیا ہوتا ہے اس دنیا میں؟ مجھے بتائیں, وٹ از فری؟ آپ نے جب دیکھا تھا موبائل کی طرف, اکاؤنٹ بنایا تھا, آنکھیں اوپر کی, آپ غلام بن چکے تھے. یو ور ٹریپڈ. آنے والے وقت میں ہسپتالوں کے اندر جس طرح چرس کے, افیم کے, ہیروئن کے وارڈ بنتے ہیں, موبائل نشیوں کے بھی وارڈ بننے والے ہیں.
15 سال کی لاکھوں لڑکیاں انگلینڈ میں ہر سال اپنے آپ کو ہارم کرتی ہیں، سیلف ہارم، نقصان پہنچاتی ہیں. وجہ سوشل میڈیا کا بے جا استعمال. So remember, never see the world with the eye of social media. جھوٹ پر اعتبار کر رہے ہیں آپ اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھ کے کوئی کام کرتے ہیں. Ubiquitous, assimilate. اپنے دماغ کو موقع دیں سوچنے کا. ہر طرف پھیلے ہوئے میڈیا کو ہی اگر دیکھتے رہیں گے آپ کا دماغ پھر کچھ نہیں سوچ رہا، جو آپ کو نظر آ رہا آپ اس کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ کلپ آتا ہے آپ کے عقیدے کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. وہ ایک تصویر آتی ہے آپ کے ماضی کی جتنی یادیں ہیں جو کچھ ہے ختم ہو جاتا ہے. So remember, believe in the real. Believe in the real. میں آپ کو بتاؤں the unhappiest person in this world, غمگین الجھا ہوا ناخوش آدمی کون ہوتا ہے؟ ملنے ساروں سے جو یہ ناخوش آپ کو ملتے ہیں ایک ہی خوبی آپ کو ان میں ملے گی. کیا؟ they love destination but they hate journey. ان کو منزل سے پیار ہوتا ہے لیکن ان کو سفر سے نفرت ہوتی ہے. they love outcome, they love result but they hate hard work. ان کو اچھے نتیجے چاہیے ہوتے ہیں لیکن وہ ہارڈ ورکنگ نہیں کر رہے ہوتے، وہ محنت نہیں کرنا چاہتے. they quit, وہ بھاگ جاتے ہیں. they make excuses, وہ بہانے بناتے ہیں. they hate failure, ان کو فیل ہونے سے ڈر لگتا ہے. there is no easy way, کوئی بھی آسان رستہ نہیں ہوتا. there is only hard work, سخت محنت. لیٹ نائٹ، راتوں کو جاگنا. ارلی مارننگ، صبح جلدی اٹھنا. ٹوائل، سخت، بلڈ خون بہتا ہے. فرسٹریشن، جھنجھلاہٹ ہوتی ہے. ڈسپلن، نظم و ضبط کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. ریپیٹیشن، بار بار دہرانا پڑتا ہے. ٹرائل، ریہرسل کرنی پڑتی ہے، پڑھنا پڑتا ہے. دن رات کتابوں سے چپکے رہنا پڑتا ہے، تب جا کے ریزلٹس ملتے ہیں. تو محترم سامعین کرام، یہ شعبدہ بازیاں اب کرتا چلا جا رہا ہے فرعون، اور اس نے وہ محل بنایا جو سب سے بڑا محل تھا، اس سے بڑی عمارت نہیں بنی. اب جب وہ مومن جو تھے انہوں نے یہ سمجھایا کہ دیکھو تم جس رستے کی طرف جا رہے ہو وہ رستہ گمراہی کا رستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت انبیاء کرام اور اولیاء کی پیروی میں رکھی ہے، اور جو نبی تم پر آئے ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو اور ان کے پیچھے چلو. قرآن مجید میں یہ واضح طور پہ فرمایا گیا کہ اس مرد مومن نے کہا اے میری قوم میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں. اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑا سا سامان ہے اور بے شک آخرت کا ہمیشہ رہنے والا گھر ہے. جو برا کام کرے اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہی جو اچھا کام کرے. تم ایک بڑی غلط روش پر ہو. جب تم پر عذاب آتا ہے تم کہتے ہو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے آیا ہے، اور جب تم پہ کوئی نعمت آتی ہے تم کہتے ہو کہ یہ میری وجہ سے ہے، یہ ہماری، ہم ہی بڑے اچھے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہے. یہ عادت اگر آپ میں ہے، ہم میں ہے، ہمیں بھی یہ ختم کرنی ہوگی. ہر اچھے کام کو نسبت اللہ کی طرف دے، اور ہر وہ جو برائی پہنچتی ہے وہ میری شامت اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے. یہ روش ہونی چاہیے. لیکن یہ فرعونی ہر طرف سے غلط کام کرتے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے اس مرد مومن کو بھی جھٹلا دیا، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں وہ تشریف لائے، ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی جب تشریف آوری ہوئی، آپ اس قصر نبوت کی عمارت میں آخری نبی ہیں، آپ کی قوم نے بھی آپ کو جھٹلایا. اور کس انداز سے آپ تو انہیں سکھایا، سمجھایا. ہر نبی نے دعائیں مانگی. یہ میں نے بھی آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بتائی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بھی دعا ہے. ہر نبی نے اپنی قوم کے لیے دعا مانگی، اور اس دعا کے بعد اس قوم کا نام و نشان نہیں رہا. ہر نبی کو اللہ نے ایک اسپیشل دعا دی تھی، وہ کوٹا تھا کہ یہ دعا آپ کے لیے ہے، اور ہر نبی نے وہ دعا مانگی. میرے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ جو دعا خاص آپ کو دی گئی تھی وہ آپ نے مانگ لی؟ کہا نہیں، میں نے وہ دعا نہیں مانگی. عرض کی یا رسول اللہ طائف پہ پتھر برس گئے، مکے میں کیا کچھ نہیں ہوا، آپ کے ساتھ وہ روح فرسا آزمائش مصیبتوں والا معاملہ رہا، آپ نے نہیں وہ دعا مانگی؟ کہا نہیں، وہ دعا میں نے نہیں مانگی، میں نے وہ دعا قیامت کے دن کے لیے اٹھا کے رکھی ہے. جب میری امت مشکل میں ہوگی میں دعا مانگوں گا، دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جاؤں گا. وہ دعا میں نے نہیں مانگی.
ہر نبی کی دعا مقبول ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کتنی ہے اپنی امت سے۔ اور جب یہ معاملہ حد سے گزر گیا تو اب یہ عذاب کا وقت تھا، اور یہاں پر وہ جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کا ایک جملہ جو قرآن میں آیا، آج آپ نے اس جملے کو نا اپنے سینے پہ لکھ کے جانا ہے، اور وہ جملہ کیا تھا؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ بہت ہی زبردست جملہ ہے یہ، کہ ٹھیک ہے تو میری بات نہیں مانتے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کو سونپتا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ یاد رکھنا زندگی کے سفر میں نا یہ تین چیزیں ساتھ رکھ لینا، اور یہ سامان کے اوپر رکھنا، کیونکہ بار بار ان کی ضرورت پڑنی ہے، بار بار آپ کو دیکھنی پڑیں گی، استعمال کرنی پڑیں گی۔ نمبر ایک، صبر۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، 0 سے 100 اور 100 سے 0 ایک دم ہو جاتا ہے، تجربہ ہے نا، سیلاب، زلزلے وغیرہ، مشکلات، مصائب و آلام، تکالیف یہ آنی ہیں، لیکن مشکل وقت میں ناشکری کر کے اور واویلا مچا کے اور غلط الفاظ بول کر اس مشکل کو مزید مشکل تو نہ بناؤ نا۔ گڑھے میں گر گئے ہو، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ گڑھے کو کھودنا بند کرنا ہے۔ مشکل کی آگ سے گزر رہے ہو تو گزرتے رہو، رکنا نہیں ہے، آگ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اگر زخم کو ٹھیک کرنا ہے سب سے پہلے اس کو چھیڑنا تو بند کرو۔ دیکھو مشکل نے آنا ہے، لازمی آنا ہے، پیدا ہو گئے، یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے، جس طرح آکسیجن اندر لے کے جاتے ہو، کھانا لے کے جاتے ہو، مشکل نے بھی آنا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ جو مشکل آئی آپ اس کو ڈیل کیسے کرتے ہیں، ایٹیچیوڈ کیا ہے۔ ریممبر انسٹنٹ رسپانس، پہلے 5 منٹ مشکل آنے کے بعد اہم ترین ہوتے ہیں، سنبھال لینا اپنے آپ کو، بہ نہ جانا پہلے 5 منٹ، کیونکہ اگر یہ دماغ کے کیمیکل ادھر ادھر ہو جائے نا ساری زندگی سیٹ نہیں ہوتے، محتاج بن جاؤ گے، بہکی بہکی باتیں کرو گے، دل تیز سے دھڑکے گا، سنبھل نہیں پاؤ گے۔ پہلے 5 منٹ والی مشکل اس کو سنبھال لو گے، آگے راہ آسان ہو جاتی ہیں۔ 70 سے زیادہ بار قرآن میں صبر کا ذکر آیا، more than 70 times۔ آج آپ کسی عہدے والے، شہرت والے کے دوست ہیں، کالیں کرا کرا کے باتیں کراتے ہیں، جی میرے دوست ہیں یہ، اور کارڈ دیتے ہو وزٹنگ، دیکھیں میرے پاس اس کا کارڈ ہے۔ اور اے صبر کرنے والے، اگر صبر کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، مجھے مشکل آ رہی ہے، تو سن لو قرآن میں رب کہتا ہے اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا وہ بندہ جس سے میں کوئی پیاری چیز لے لوں اور وہ اس پہ صبر کرے، اس کے لیے جنت سے کم کوئی چیز نہیں ہے۔ صبر اتنی بڑی چیز ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا سائیکیٹرک انالیسس ایک بتایا کہ مصیبت کے فوراً بعد 5 منٹ کا صبر بڑا ضروری ہے۔ دیکھو حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا صبر وہی ہے جو پہلے صدمے کے وقت ہو، اور دوسرا شکر۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے جو آپ رات کو سوتے ہیں، پہلے اونگ آتی ہے، پھر جمائی آتی ہے، اور پھر آپ آنکھیں بند کرتے ہیں، پھر آپ نیند میں چلے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ دس از اے کمپلیٹ پروسیس۔ سلیپ از ہیونگ 3 سٹیجز، نیند کی 3 سٹیجز ہوتی ہے، اور یہ ریم سلیپ، ریپڈ آئی موومنٹ، یہ تیسری سٹیج ہوتی ہے جب آپ کو خواب آتے ہیں، یہ ڈیپ سلیپ ہے۔ اور اس دوران آپ کی جسم کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے پتہ آپ کو؟ یور باڈی ہیز بین پیرالائزڈ بائی یور برین، آپ کا دماغ آپ کے اعضاء کو بے حس کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ ریپڈ آئی موومنٹ کے اندر مسل ٹون لو ہو جاتی ہے، آپ حرکت نہیں کر سکتے، کیوں؟ ورنہ آپ خواب دیکھیں تو اٹھ کے ہلنا شروع کر دیں۔ دماغ نے آپ کے جسم کو بے جان کر دیا، ایک طرح سے سننے کی صلاحیت روک دی، آواز اندر جا رہی ہے، دماغ میں پروسیس نہیں ہو رہی، ورنہ تو آپ اٹھ جائیں گے۔ بلڈ پریشر، ٹمپریچر بھی اور ہو گیا، یعنی آپ موت کے بالکل قریب ہیں۔ یو آر 1 stage away from death، بالکل نکر پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ، اگلی سٹیج کیا ہوگی؟ اور اسی سٹیج سے روزانہ اٹھ کے واپس آپ آتے ہیں۔ شکر کا مقام نہیں ہے یہ، اور شکر کا مقام نہیں ہے یہ آئی لیڈز، یہ آنکھیں دیکھیں یہاں پر، یہ جو آنکھیں کا یہ حصہ ہے، یہ آئی لیڈز کہتے ہیں، یہ بند ہوتی ہے نا، شٹر ڈاؤن ہوتا ہے، یہ ایک بیماری ہوتی ہے ٹوسس، PTOSIS، اس میں یہ جو جھلی ہے نا یہ بند نہیں صحیح طرح ہوتی، ان کے مسل کمزور ہو جاتے ہیں، یا تو بڑھاپے کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے یا دماغ کی طرف سے سگنل آنے بند ہو جاتے ہیں۔ اور کتنے لوگ دنیا میں ایسے جن کو یہ ٹوسس بیماری ہے، ٹیپیں لگا لگا کے کھولتے ہیں آنکھوں کو، آپ کی کھلی ہوئی ہیں، شکر کریں، شکر کا موقع نہیں ہے یہ۔
اللہ تعالیٰ سے شکر کریں، شکر کو اپنے ساتھ رکھیں. اور زیروسٹومیا، دن میں آدھے لیٹر سے 1.5 لیٹر تک تھوک پیدا ہونا ہے روزانہ. اس نے منہ کے جراثیموں کو بھی ختم کرنا ہے، اس نے آپ کے منہ کو ٹھیک رکھنا ہے، اس نے کھانے کے ساتھ مل کر کھانے کو اندر لے کے جانا اور صحیح رکھنا ہے. اگر یہ تھوک پیدا نہیں ہوگا آپ کا منہ سوکھ جائے گا، بیماریاں لگ جائیں گی، کھانا ہضم نہیں ہوگا، ٹیسٹ بھی صحیح نہیں آئے گا. روز تھوک پیدا ہوتا ہے، شکر کرو رب تعالیٰ کا. اور سب سے بڑھ کر شکر یہ کرو کہ اے مالک تو نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا. نہ ہم نے دعا مانگی تھی، نہ ہمارا ایسا حسن ہے، کوئی خوبی ہے، نہ کوئی عمل ایسا ہے. وہ امت جس پر دیگر انبیاء رشک کرتے رہے اس میں ہم پیدا ہو گئے. شکر کرو. اور تیسری چیز توکل. توکل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور سب سے اچھا کارساز. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے لبوں پر ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں. اور فرمایا قرآن میں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے، اللہ اس کو کافی ہے. دیکھیں، تدبیر کرنی ہے، پلان کرنا ہے، پوری فیزیبلٹی بنانی ہے، اپنی جو صلاحیت ہے پوری کوشش کرنی ہے، لیکن نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. توکل کیا ہے؟ اللہ سے مضبوط تعلق کا نام توکل ہے. توکل کیا ہے؟ اللہ سے ہر وقت کے تعلق کا نام توکل ہے. توکل کیا ہے؟ کہ اللہ بہترین کرتا ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور بہترین کرتا ہے. میرے اللہ کا فضل و کرم اور احسان سب سے بڑھ کر ہے. متوکل یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میرا ایمان ہے، سب سے بڑا علم میرے رب کا ہے، سب سے بڑی قدرت میرے رب کی ہے، سب سے بڑی مہربانی میرے رب کی ہے. عبداللہ طاہر نیشا پور کے گورنر ہیں. عبداللہ طاہر خراسان کے گورنر ہیں. نیشا پور خراسان کا کیپٹل تھا. بارڈر کے اوپر سیکیورٹی فورس کھڑی کر دی کیونکہ چوریاں بڑھ رہی تھیں، لوگ گزرتے تھے، ڈکیتیاں ہو رہی تھیں. عبداللہ طاہر نے حکم دے دیا چوروں کو پکڑو. بارڈر کے اوپر 4 چور پکڑے گئے، ان میں سے ایک بھاگ گیا. پولیس والوں نے سوچا کہ یہ بھاگ گیا ہے، اب اگر ہم 3 چور پیش کریں گے تو راز نہ کھل جائے. انہوں نے کسی اجنبی کو پکڑ کے چوتھا بنا دیا اور بادشاہ کے سامنے چاروں کو پیش کر دیا. وہ جو چوتھے تھے وہ ایک لوہار تھے جو کسی اور جگہ سے آئے تھے کوئی کاروبار وغیرہ کرنے کے لیے، واپس جا رہے تھے، دھر لیے گئے. بادشاہ نے جب دیکھا 4 چور آ گئے ہیں، انہوں نے انویسٹیگیشن نہیں کی، انہوں نے کہا چوری ہوں گے، پکڑو، قید میں ڈال دو. قید میں ڈال دیا. وہ جو لوہار تھا وہ نیک آدمی تھا، وہ توکل والا تھا. اس نے جب حالات دیکھے اس نے کہا اب میرے معاملے کو اللہ کے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا، اسی کی بارگاہ میں جانا ہوگا. دیکھ لیں حالات کیا ہیں، اندر ہے، کس کو بولیں گے، کیا چیخیں گے. 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت کے بعد رو رو کے دعا مانگی، مالک میں بے قصور ہوں تو جانتا ہے. رات ہوئی، عبداللہ طاہر کی آنکھ لگی. خواب میں کیا دیکھا؟ 4 بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے ہیں اور آ کر اس کے تخت کو الٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. اٹھا، لاہور پڑی، اور وہ بارگاہ جہاں سارے شاہ و گدا حاضر ہوتے ہیں اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا مالک مجھے بتائیے کیا معاملہ ہے. 4 بار اسی رات ایسا ہوا اس کے ساتھ. پھر اس کو خیال آیا کہ ضرور کوئی مظلوم میں نے پکڑ لیا. جیلر کو بلایا، کہا کوئی ایسا بندہ تو نہیں پکڑا گیا جو جرم نہیں کیا جس نے اور مسئلہ بنا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو نہیں پتا، یہ پتا ہے کہ ایک بندہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور آہوازاری بڑی کرتا ہے، روتا بہت ہے. کہا لے آؤ اس کو، لے آؤ اس کو. جب لے کر آئے اس بندے نے سارا حال سنایا. بادشاہ رو پڑا، کہنے لگا میری 3 باتیں مان لیجئے، میری 3 باتیں مان لیجئے. کہا بتاؤ. کہا پہلی بات تو یہ مجھے معاف کر دیجئے، دوسرا 1000 روپے مجھ سے قبول کر لیجئے، تیسرا جب بھی آپ کو کوئی حاجت ہو میرے پاس آ جائیے گا. کہا بادشاہ پہلی بات تیری قبول ہے، میں نے تجھے معاف کیا، دوسری بات بھی تیری قبول ہے، 1000 میں تیرے رکھ لیتا ہوں، لیکن تیسری بات قبول نہیں ہے کہ حاجت ہو میں تیرے پاس آؤں، یہ قبول نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ سن مجھ جیسے فقیر کے لیے تجھ جیسے بادشاہ کا تخت رات کو 4 بار اوندھا کیا میرے رب نے. 4 بار تیرا تخت رب نے اوندھا کروایا ہے، مجھ فقیر چھوڑ کے میں کہاں جاؤں. یہ اصول بندگی نہیں ہے، یہ اصول بندگی کے خلاف ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں میری حاجت حل ہو جاتی ہے، میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا.